اب اگلی تقریر ہوگی مکرم و محترم عبدالسمیع ظفر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. معزز حاضرین و سامعین، میرے مضمون کا عنوان ہے صراط مستقیم. میں اپنا مضمون شروع کرنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ایک نصیحت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مضمون سمجھنے میں آسانی ہو. حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی نئی بات سنتے ہی اس کی مخالفت نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی و ذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. مزید فرماتے ہیں کہ جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے. اس کے بعد مہدی موعود کی شہادت. حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے. بجائے اس کے کہ میں الگ الگ آپ کو اس کے ان کے ریفرنس دوں، یہ میں ایک بار ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے اس کی تیاری کے لیے میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تفسیر قرآن میں سے سورۃ النور، سورۃ الحجر اور سورۃ القدر اور المزمل سے رہنمائی لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. حضور اس آیت کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ پس یہ آیت در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور پر ہوگی. سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا ہے
کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا، اور ان کے ہاتھ سے برجائی دین کی ہوگی اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا۔ یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے کہ جب اسلام تفرقہ میں پڑا ہوگا، پھر ان کے آنے کے بعد جو ان سے سرکش رہے گا وہی لوگ بدکار اور فاسق ہیں۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا ماننا فرض ہے؟ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک فرض ہے، اور ان سے مخالفت کرنے والے فاسق ہیں اگر مخالفت پر ہی مریں۔ اس جگہ معترض صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اور پھر اعتراض کیا ہے کہ جب کہ دین کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی۔ مگر افسوس کہ معترض نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کے وقتوں میں دین استحکام پکڑے گا اور تزلزل اور تذبذب دور ہوگا اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا۔ پھر اگر تکمیل دین کے بعد کوئی بھی کارروائی درست نہیں تو بقول معترض کے جو 30 سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے، کیونکہ جب دین کامل ہو چکا تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس کہ معترض بے خبر نے ناحق آیت الیوم اکملت لکم دینکم کو پیش کر دیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نامعلوم کہ بیچارے معترض نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی کو دکھانے آتے ہیں۔ اور معترض کا یہ خیال کہ ان کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ معترض کو اپنے دین کی پرواہ نہیں، اور کبھی اس نے غور نہیں کی کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر ان کے راہوں سے ہو سکتی ہے، اور کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معترض صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں، اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن افسوس کہ معترض کو یہ سمجھ نہیں کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے، اور ان کی توریت بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے کامل تھی، اور جس طرح قرآن کریم میں یہ آیت الیوم اکملت لکم ہے، اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی ہے جس کا نام توریت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے، لیکن باوجود اس کے بعد توریت کے صدہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانہ میں جو لوگ تعلیم توریت سے دور پڑ گئے ہیں پھر ان کو توریت کے اصلی منشا کی طرف کھینچیں، اور جن کے دلوں میں کچھ شکوک اور دہریت اور بے ایمانی ہو گئی ہو ان کو پھر زندہ ایمان بخشیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ وہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی موسیٰ کو ہم نے توریت دی
اور پھر اس کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تا توریت کی تائید اور تصدیق کریں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے۔ بس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر پھر اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ضرور انبیاء بھیجا کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں، اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا، ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا۔ اسی اشارہ کی غرض سے قرآن شریف میں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ آیا، اور یہ نہیں آیا کہ قَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالْأَنبِيَاء۔ بس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول سے مراد مرسل ہیں، خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں یا محدث ہوں۔ چنانچہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں، اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ چونکہ سلہ کا لفظ دونوں فکروں میں برابر آیا ہے، اس لیے قطعی طور پر یہاں سے ثابت ہوا کہ اس امت کے محدث اپنی تعداد میں اور اپنے طولانی سلسلہ میں موسوی امت کے مرسلوں کے برابر ہے۔ اور در حقیقت اسی کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی خدا نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ البتہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ کرے گا جیسا کہ ان لوگوں کو کیا جو ان سے پہلے گزر گئے، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے ثابت کر دے گا، اور ان کے لیے خوف کے بعد امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہم رکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں کہ جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں، اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و ضلالت کی ظلمت دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نمودار ہو۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سو ملائکہ اور روح القدس کا تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم الشان آدمی خلعت خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پا کر زمین پر نزول فرماتا ہے۔ روح القدس خاص طور پر اس خلیفہ کو ملتی ہے، اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستعد دلوں پر نازل کیے جاتے ہیں۔ تب دنیا میں جہاں جہاں جوہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر ان نور کا پرتاؤ پڑتا ہے، اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے، اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں، اور توحید پیاری معلوم ہونے لگتی ہے، اور سیدھے دلوں میں راست پسندی اور حق جوئی کی ایک روح پھونک دی جاتی ہے، اور کمزوروں کو طاقت عطا کی جاتی ہے، اور ہر طرف ایسی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو اس مسئلے کے مدعا اور مقصد کو مدد دیتی ہے۔ ایک پوشیدہ ہاتھ کی تحریک سے خود بخود لوگ صلاحیت کی طرف کھسکتے چلے آتے ہیں، اور قوموں میں ایک جنبش سی شروع ہو جاتی ہے۔ تب ناسمجھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دنیا کے خیالات نے خود بخود راستے کی طرف پلٹا کھایا ہے، لیکن در حقیقت یہ کام ان فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور حق کے قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے غیر معمولی طاقتیں بخشتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیتے ہیں اور مستوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں، اور بہروں کے کان کھولتے ہیں، اور مردوں میں زندگی کی روح پھونکتے ہیں، اور ان کو
جو قبروں میں ہیں باہر نکال لاتے ہیں، تب لوگ یک دفعہ آنکھیں کھولنے لگتے ہیں اور ان کے دلوں پر وہ باتیں کھلنے لگتی ہیں جو پہلے مخفی تھیں۔ اور در حقیقت یہ فرشتے اس خلیفۃ اللہ سے الگ نہیں ہوتے، اسی چہرہ کا نور اور اسی کی ہمت کے آثار جلیہ ہوتے ہیں جو اپنی قوت مقناطیسی سے ہر ایک مناسبت رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، خواہ وہ جسمانی طور پر نزدیک ہو یا دور ہو، خواہ وہ آشنا ہو یا بکلی بیگانہ اور نام تک بے خبر ہو۔ غیر اس زمانہ میں جو کچھ نیکی کی طرف حرکتیں ہوتی ہیں اور راستی کے قبول کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ جوش ایشیائی لوگوں میں پیدا ہوں یا یورپ کے باشندوں میں یا امریکہ کے رہنے والوں میں، وہ در حقیقت انہی فرشتوں کی تحریک سے جو اس خلیفۃ اللہ کے ساتھ اترتے ہیں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہی الہی قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس کی ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کارروائی سے ایک یا کئی مصلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہے ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساتھ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مصلح کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نہ ابس طور پر بلکہ اس لیے کہ تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں۔ سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ ایک نہایت لطیف نقطہ جو سورۃ القدر کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت میں صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مصلح زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف کھینچتے ہیں۔ پس ان آیات کے مفہوم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت ضلالت اور غفلت کے زمانہ میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قوا میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا کرنی شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مصلح پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں، اور وہ حرکت حسب استعداد و طباع 2 قسم کی ہوتی ہے، حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ۔ حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے روح بحق کر دیتا ہے، اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے مگر بباعث عدم سلامت استعداد کہ وہ روح بحق نہیں ہو سکتا، بلکہ مصداق اس آیت کا ہو جاتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے
پچھلی حالت اس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے، جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب ان کے نزول کے ساتھ ملائک کا نزول ہوا تو ملائکہ کی اندرونی تحریک سے ہر ایک طبیعت عام طور پر جنبش میں آ گئی۔ تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ ان راست بازوں کی طرف کھنچے چلے آئے، اور جو شرارت اور شیطان کی ذریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ تو اٹھے اور دینیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے، لیکن بباعث نقصان استداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے۔ سو فعل ملائک کا جو ربانی مسئلے کے ساتھ اترتے ہیں ہر ایک انسان پر ہوتا ہے، لیکن اس فعل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں، یہ آیت کریمہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں وہ نبی اور وہ کتاب جو اس کو دی گئی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ در حقیقت اس لیلۃ القدر کا دامن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے، اور جو کچھ انسانوں میں دلی اور دماغی قوا کی جنبش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک ہو رہی ہے وہ لیلۃ القدر کی تاثیریں ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ فرشتے بنی آدم کے دلوں پر اترتے ہیں اور اسی طرح شیاطین بھی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی مسئلے یعنی رسول، نبی یا محدث کو دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرشتوں کے نزول کو قوت دیتا ہے اور لوگوں کی استعدادوں کو قبول حق کے قریب کر دیتا ہے، اور انہیں عقل، فہم، ہمت اور مصائب کو برداشت کرنے والی قوت عطا کرتا ہے، اور فہم قرآن کا وہ نور بخشتا ہے جو اس مسئلے کے ظہور سے قبل انہیں حاصل نہیں تھا۔ پس ذہن صاف ہو جاتے ہیں اور عقلیں تقویت پکڑتی ہیں اور ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں، اور ہر شخص یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا اسے نیند سے بیدار کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ غیب سے ایک نور اس کے قلب پر نازل ہو رہا ہے، اور کوئی معلم خود اس کے اندر سے کھڑا ہو گیا ہے، اور لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کو بدل دیا ہے اور ان کے اذہان اور افکار کو تیز کر دیا ہے۔ پس جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں اور سب کی سب جمع ہو جائیں تو وہ اس بات پر قطعی دلالت کریں گی کہ مجدد اعظم ظاہر ہو گیا ہے اور نازل ہونے والا نور اتر آیا ہے۔ چنانچہ اسی کی طرف اللہ سبحانہ نے سورہ القدر میں اشارہ فرمایا ہے اور کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر السلام یا حتی مطلع الفجر۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ اور روح حق لے کر ہی نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ فرشتوں کو عبث اور باطل طور پر بھیجے۔ پس ارسال روح سے اس مقام پر کسی نبی کے مبعوث ہونے یا کسی مرسل اور محدث کے بھیجے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ روح اس پر ڈالی جاتی ہے، اور ارسال ملائکہ سے نزول ملائکہ کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کو حق، ہدایت اور ثابت قدمی کی طرف لاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یعنی جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم مومنوں کو ثابت قدم بناؤ۔ یہاں فثبتوا سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم تھا کہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط بناؤ اور ان کے دلوں میں ایمان، ثبات قدم اور استقامت محبوب بنا دو۔ یہ کام فرشتوں کا ہے جب وہ نازل ہوتے ہیں۔ پس سورہ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے
جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ پس اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے موافق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی، یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے 19 برس گزر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لیے مبعوث ہوتا، اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے مطلع ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ مستعد اور سعید فطرتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صدی کا سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اس آواز کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جاتے جو انہیں یہ مزدہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کے موافق آیا ہوں۔ یہ حدیث ان اللہ یبعث لہذا الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لھا دینھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کی تشریح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہو جائیں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اسی طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ بس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح پر نئی ذریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے، جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور آپ مثیل موسیٰ استثناء کی پیشگوئی کے موافق بھی ہیں۔ بس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے۔ قرآن پر تدبر کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ 2 سلسلوں کا مساوی ذکر ہے۔ اول وہ سلسلہ جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر مسیح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، دوسرا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، یہ اس شخص پر ختم ہونا چاہیے جو مسیح مسیح ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ ہیں۔ اور پھر سورہ نور میں وعدہ استخلاف فرمایا کہ جس طرح پر موسوی سلسلہ ہو گزرا ہے اسی طرح پر محمدی سلسلہ بھی ہوگا، تاکہ دونوں سلسلوں میں بموجب آیات قرآنی باہم مطابقت اور موافقت تامہ ہو۔ چنانچہ جب کہ موسوی سلسلہ آخر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، ضروری تھا کہ محمدی سلسلہ کا خاتم بھی عیسیٰ موعود ہوتا۔ ان دونوں سلسلوں کا باہم تقابل مرایا متقابلہ کی طرح ہے، یعنی جب 2 شیشے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جاتے ہیں تو ایک شیشہ کا دوسرے میں انعکاس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ 1400 برس تک رکھا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو نابود کرنا چاہا اور اس قوم کو ضربت علیہم الذلت کا مصداق بنا دیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے یہ کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی یہ سلسلہ موسوی سلسلہ کے بالمقابل ہے، اور یہ عمارت موسوی عمارت کے بالمقابلہ ہے۔ جیسے اس میں اخیار ہیں ویسے ہی اس میں بھی اخیار ہیں،
ایسا ہی اشرار بھی بالمقابل پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی ایسے ہوں گے، اور اگر کوئی سوس مار کے بل میں گھسا ہوگا تو مسلمان بھی گھسیں گے۔ اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے 400، اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے 400، تا سن سکے نہ کوئی کسی دیدہ ور کی بات۔ یہ تو حضور کے میں نے حوالہ جات پڑھے تھے، اب تھوڑا سا کچھ میں اپنا بیان کرنے لگا ہوں۔ اس وقت آپ کے سامنے حضور امام مہدی علیہ السلام کی تفسیر قرآن میں سے مختصر حوالہ جات رکھے گئے ہیں، جن میں حضور علیہ السلام نے بہت وضاحت کے ساتھ آیت استخلاف کے مضمون کو کھولا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق حدیث مجددین سے ہے۔ حدیث مجددین سورہ الحجر کی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی شرح ہے۔ اب جن لوگوں کو مجدد کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا، انہوں نے یا تو کبھی قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، اور یا پھر ان کی نیت میں فطور ہے، کیونکہ حدیثوں کے مطابق جیسا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت یہود کے طور و طریق کی اس طریق پیروی کرے گی کہ سر منہ فرق نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں تو لازماً آپ کی امت بھی مثیل یہود ہوگی۔ بنی اسرائیل کی صفات کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے پہاڑ پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں گو ہارون علیہ السلام موجود تھے، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے سامری کی اقتداء میں شرک اختیار کر لیا۔ علاوہ اس کے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہو یا ارض مقدس میں داخل ہونے کا کہا گیا ہو، اور یا پھر کتابوں میں تحریف و تلبیس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ تاکہ حق چھپ جائے، اور یہ تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق الفرقان میں فرماتے ہیں، اس میں انتم تعلمون علماء کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ عوام الناس تو کتابیں پڑھتے ہی نہیں، ان کو کتابوں سے دلچسپی کب ہوتی ہے، لہٰذا یہ کام علماء کیا کرتے ہیں، کیونکہ علماء کا واسطہ کتابوں سے رہتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تفسیر قرآن جلد اول صفحہ 323 پر فرماتے ہیں، غیر المغضوب علیہم سے مراد مولوی ہیں، کیونکہ ایسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہی ہوا کرتے ہیں، دنیا داروں کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے۔ نبوت بند کرنے کا عقیدہ بھی مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے ہی ملا تھا۔ قرآن پاک سورۃ المومن آیت 35 ترجمہ یوں ہے، اور یوسف اس سے پہلے دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے، مگر تم جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا تھا اس کے بارے شک میں ہی رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے مایوسی سے کہنا شروع کیا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ ہر حد سے گزرنے والے اور شبہ کرنے والے کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے، خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف ہے جوتا۔ قادیانی علماء سن لیں، گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، جن کے وعظوں سے جہاں کے آ گیا دل میں غبار۔ نوع انسان میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے، نوع انسان میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے، وہ بدی آتی ہے اس پر جو ہو اس کا کاشتکار۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بنیادی دعویٰ مجدد کا تھا، اور مجدد کے مقام و مرتبہ اور فرائض منصبی کے بارے انہوں نے اپنی تحریرات اور تفسیر قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اب اگر ایک اسکول ٹیچر ترقی پا کر پرنسپل بن جائے تو کیا وہ اپنے کو ٹیچر کہلوانا پسند نہیں کرے گا؟ اس میں کیا برائی ہے؟ قادیانی مولوی اور خلیفے اپنے خطبات میں مجددین کی مخالفت میں اپنے ہوش و حواس تک کھو دیتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وارث بھی بنتے ہیں۔
کینیڈا کے ایک مولوی پاوا صاحب المعروف ہادی علی چودھری کہتے ہیں کہ مجدد نے کیا ڈگرگی بجانے آنا ہے؟ ہادی صاحب ہے تعجب آپ کے اس جوش پر، عقل پر اور فہم پر اور ہوش پر۔ اسی طرح مرزا ناصر احمد صاحب کا 1977 کا خطاب یا مرزا طاہر احمد کے بار بار بدلتے ہوئے بیانات جو مجلس عرفان میں موجود ہیں، اسی طرح خلیفہ ثانی صاحب کے 2 قسم کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، ابتدائی دور میں حق میں تھے اور بعد میں الٹ گئے۔ اسی طرح ایک خلیفہ حاضر صاحب فرماتے ہیں کہ مجدد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، اسی طرح یہاں پہ جہالت بھی چھپائے ہوئے نہیں چھپتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور حضرت امام مہدی مجدد اعظم کی تفسیر کی یہ بے حرمتی، اے مولویو کچھ تو کرو خوف خدا کا، کیا تم نے سنا تک بھی نہیں نام حیا کا؟ کیا تم کو نہیں خوف رہا روز جزا کا؟ یوں سامنا کرتے ہو جو محبوب خدا کا۔ ان پیٹ پرست لوگوں کے بارے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا الہام ملاحظہ ہو۔ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کو ہم بھی ضبطت الابرار ہیں۔ اب ان کے دعوے سنیں علماء کے اور خلیفوں کے دعوے کیا ہیں کہ ہم بھی ضبطت الابرار ہیں، بہت نیک پاک اور بڑے جو ہیں اللہ والے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کو ہم بھی ضبطت الابرار ہیں، پڑتی ہے ہم پر بھی کچھ کچھ وہی رحماں کی فوار۔ اب تھوڑا سا ذکر ہو جائے مسلمانوں کی یہود سے مشابہت کا، تاکہ کچھ غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو یہ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ حضور نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے تھے، آپ کی آمد کی وجہ سے اس دن مدینہ کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے مدینہ کی ہر جگہ تاریک ہو گئی، اور ہم نے حضور علیہ السلام کو دفن کیا، اور ابھی ہمارے ہاتھوں سے مٹی بھی صاف نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے دل بدلنے لگے۔ حدیقۃ الصالحین صفحہ 80 حدیث نمبر 65۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ سرے منہ فرق نہ ہوگا، اس طرح جس طرح ایک بالش دوسری بالش کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے عرض کیا حضور آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی نبی مبعوث فرمائے انہیں کچھ مخلص ساتھی ایسے ملے جو ان کے طور طریق پر عمل پیرا ہوتے اور ان کی کامل اتباع کرتے، پھر ان کی وفات کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جن پر وہ خود عمل نہ کرتے اور ایسی باتیں کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پس جو شخص ان سے ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے وہ صحیح مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل کے ذریعے جہاد کرے یعنی دل میں برا منائے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد ایمان میں سے ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ تمام حدیثیں حدیقۃ الصالحین میں سے میں پڑھ رہا ہوں، بار بار ریفرنس نہیں لے رہا ٹائم کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ خاص کر وہ ہمارے کینیڈا کے انصر رضا صاحب غور سے وہ بھی سن رہے ہوں گے میری تقریر،
تو ان کے لیے ہے جو بار بار سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 وہ ہر ایک کے آگے پیش کرتے ہیں، تو وہ اس کو بھی دیکھ لیں تو پھر اپنا بھی ذرا موازنہ کر لیں ان کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حشر ننگے پاؤں ننگے جسم ہوگا جیسے ابھی تمہارا ختنہ بھی نہ ہوا ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا اسی طرح ہم انسان کو لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہوں گے۔ انہی ہنگاموں میں جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو میرے صحابہ میں سے بعض کے دائیں ہاتھ میں اور بعض کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامے لینے والوں کے متعلق میں کہوں گا یہ بھی تو میرے صحابہ ہیں، انہیں کیوں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ تو اس پر میں ایسا ہی کہوں گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، میں ان کا نگران رہا جب تک کہ میں ان میں موجود رہا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز پر شاہد اور نگران ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے قصوروار بندے ہیں، اور اگر ان کو بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا سا بیان قدرت ثانیہ کا مختصر تھوڑا ہی کروں گا، بس ذرا وہ ٹچ کر رہا ہوں کہ قدرت ثانیہ کا غلط ترجمہ جو سامری علماء نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، جو ہر وقت ترجمے کرتے ہیں، وہ میں ان کو سامری علماء کہتا ہوں۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ مسیح اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ مسیح اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں، چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ خلیفہ اول جیسا شخص جس کو ہر دم یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی غلط رسم حضور کے بتائے ہوئے احکامات سے ہٹ کر کوئی چیز جماعت کے عقائد میں شامل نہ ہو جائے، اس وقت حضرت میر صاحب کو فوراً یہ کیوں نہ کہا کہ میر صاحب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اس قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر کھڑا ہوں، آپ کس غلطی سے یہ دعائیں کرا رہے ہیں؟ بلکہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، اور آپ خود قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرتے اور کراتے رہے، یہاں تک کہ اپنے اتحاد سے یہ بھی کہہ دیا کہ 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ حضرت خلیفہ اول بلکہ حضرت خلیفہ ثانی دونوں اور جماعت کے بڑے بڑے دعا گو بزرگ اور اصحاب احمد بھی اپنے پیارے مہدی مسعود کی طرح اس بات کے قائل تھے اور مکمل ایمان رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ اپنے کلام کے مطابق اس امت میں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد عین بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند چن کر قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا چلا جائے گا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ حضرت مسیح موعود نے اس حدیث کو نہ صرف سچا قرار دیا بلکہ اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے بطور دلیل بھی استعمال فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے دنیا میں اپنے آخری دن تک یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد یعنی میری بعثت کے بعد یہ حدیث ہمیشہ کے لیے متروک ہو جائے گی، بلکہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے بڑے کھلے کھلے الفاظ میں بار بار فرمایا کہ خدا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے وعدے کے مطابق تا قیامت مجددین کا سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ حضور کی تحریرات میں سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں جس سے آپ کا اس معاملہ میں عقیدہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ نمبر 1، اول وہ پیش گوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواتر ایمانی تک پہنچ چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340۔ نمبر 2، جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث ثابت ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے
ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ نشان آسمانی روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 378۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح دنیا میں باقی رہیں۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6۔ تعجب کی بات ہے کہ تجدید کا قانون یہ روزمرہ دیکھتے ہیں، ایک ہفتہ کے بعد کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور ان کے دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں پڑتی؟ ہوتی ہے، اور ضرور ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح خلق کے لیے آتا ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحات 255۔ روحانی خزائن جلد 3 ازالہ اوہام صفحہ 178 کے آخر پر حضور فرماتے ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اسی مضمون کے تسلسل میں صفحہ 179 کے ابتدا میں حضور مزید فرماتے ہیں، یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے، وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم دنیا اور آیات سماویہ کے ساتھ۔ بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے۔ قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بات دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ نور دل جاتا رہا اور عقل موٹی ہو گئی، اپنی کجرائی پہ ہر دل کر رہا ہے اعتبار۔ حضرت محمد مہدی علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت مرزا بشیر احمد صاحب قبر الانبیاء، ان کے تھوڑا سا مختصر سا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مہدی مسیح موعود کے بیٹے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ اپنی کتاب اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ میں فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ گو خلافت کا حکم دائمی ہے، یعنی جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا تو اس کے بعد لازماً خلافت آئے گی، مگر خلافت کا سلسلہ دائمی نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد اس کے خلفاء کا سلسلہ ہمیشہ متصل صورت میں قائم رہے، بلکہ خلافت کا زمانہ حالات اور ضرورت پر موقوف ہے، یعنی چونکہ خلافت نبوت کا تتمہ ہے، اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کسی نبی کے کام کی تکمیل اور اس کے بوئے ہوئے بیج کی حفاظت کے لیے خلافت کے سلسلہ کو ضروری خیال فرماتا ہے، یہ سلسلہ قائم رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر خلافت کی جگہ ملوکیت یا بالفاظ دیگر جماعت اور قوم کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ صفحہ 30 اور 31۔ ایک سوال ہے کہ کیا احمدیت میں بھی یہی صورت رونما ہوگی؟ وہ جواب دیتے ہیں اس سوال کا، جب احمدیت کا نظام اسلام کے نظام کی فرع اور اسی کا حصہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بھی اسی الہی تقدیر کے تابع ہے جو اسلام کے متعلق عرش الوہیت سے جاری ہو چکی ہے، لیکن چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
باسط جمالی ہے اور جمال جلال کے مقابلہ پر زیادہ وقت لے کر اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ احمدیت میں خلافت متصلہ کا زمانہ نسبتاً زیادہ دیر تک چلے گا، لیکن بہرحال یہ اٹل تقدیر ظاہر ہو کر رہے گی کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ، صفحہ 35 اور 34۔ ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھے تو سمجھائے گا خدا۔ آخر پہ میں جو ہوں آپ کے سامنے مظہر قدرت ثانیہ کا بیان پڑھتا ہوں، جو حضور نے قسم کے ساتھ اپنے پہلے خطبے میں بھی بیان کیا ہے، جس میں مسیح موعود علیہ السلام کی قسم کا بھی حوالہ ہے۔ تو پھر مرزا مسرور احمد صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اگر وہ بھی خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں یا ان کو یہ اس بات پہ یقین ہے تو وہ بھی اس طرح کی ایک 2-4 لائنوں کی قسم کھا دیں۔ بہتر ہوگا لوگ جو ہیں وہ تذبذب سے باہر نکلیں، کیونکہ لوگوں کو جو کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ حضور لکھتے ہیں کہ اپنے آقا، یہ حضور کا بیان ہے، یہ جو یہاں پہ خطبہ میں سے لیا گیا، اپنے آقا مہدی و مسیح موعود کی پیروی کرتے ہوئے یہ عاجز بھی کہتا ہے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود ذکی غلام ہے جس کی تو نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہوشیارپور میں چلا کشی کے دوران بشارت دی تھی، اور پھر آپ نے اس بشارت کو 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع کیا تھا۔ بعد ازاں اشتہار تکمیل تبلیغ میں اسی موعود ذکی غلام کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود مسیح عیسی ابن مریم ہے جس کی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی۔ اے میرے خدا، اگر تو نے اس عاجز کو موعود ذکی غلام نہیں بنایا، اور یہ جو میں اپنے موعود ذکی غلام مسیح عیسی ابن مریم بنائے جانے کا تیری طرف منسوب کرتا ہوں، یہ سب کچھ میں جھوٹے طور پر شہرت اور عزت پانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں۔ اے میرے خدا، اگر یہ سب اس عاجز کا بنایا ہوا جھوٹ ہے تو پھر مجھ جھوٹے انسان کو موت دے دے تاکہ دنیا میرے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اے میرے خدا، اگر میں تیری نظر میں صادق ہوں، میں جو لوگوں سے کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق میں ہی وہی موعود ذکی غلام اور مسیح عیسی ابن مریم ہوں، یہ سب تیری طرف سے سچ ہے، تو پھر اپنے مہدی و مسیح موعود اور اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس عاجز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز، تاکہ تیرے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود کی جماعت نہ صرف گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آئے بلکہ تیرے پیارے دین اسلام کو غلبہ بھی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ حضرت مہدی و مسیح موعود کا اپنے دعویٰ کی صداقت کے حق میں حلفیہ بیان۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحائح میں درج ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہید۔ الراقم مرزا غلام احمد نفی اللہ عنہ، 17 اگست 1899، ملفوظات جلد۔ خاکسار کا اب حضور لکھتے ہیں، موجودہ حضور لکھتے ہیں کہ دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یہ مسلم موعود اور مسیح عیسی ابن مریم کی صداقت کے حق میں حلفیہ بیان۔ خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی، اور میں وہی مسیح عیسی ابن مریم ہوں جس کی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ وکفیٰ باللہ شہید۔ الراقم عبدالغفار جنبہ اللہ عنہ، مورخہ 30 ستمبر 2012۔ تو میری آخر میں میرا بیان ختم ہوا، اور میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کو اپنے پہ یقین ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں تو آئیں، آگے بڑھیں، اور وہ بھی یہ
اسی طریقے پہ قسم اٹھا دیں تاکہ لوگ جو ہیں یہ گمراہی کی دلدل سے باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں اپنا مضمون ختم کرتا ہوں کہ اے قادر مطلق خدا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔